نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد تعالی آج تراویح ما خلاصہ مضامین قرآن کا چھٹا روز ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں مبارک راتوں میں قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سورہ اعراف کا مطالعہ کر رہے تھے اور ہم نے اس کے 10 رکوعات کا مطالعہ کر لیا تھا۔ گزشتہ کچھ رکوعات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سابقہ قوم، ان کے انبیاء کی دعوت اور پھر قوموں پر عذاب کا ذکر فرما رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں رکوع نمبر 11 سے۔ قوم شعیب کی سرکشی اور انجام۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اور نبی تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی۔ قوم شعیب کا جو گناہ تھا وہ ایک تو شرک کرنا تھا اور دوسرا ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے اور پھر وہ قافلوں کو لوٹا کرتے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی تو آپ علیہ السلام کے جان کے در پہ ہو گئے اور دھمکی دینے لگے کہ ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے، آپ کے ساتھیوں کو بھی یہاں سے نکال دیں گے۔ الٹا ان کی دھمکی ان کے اوپر آ پڑی اور زلزلے کی آفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ نازل فرمائی، جس کی وجہ سے پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ پھر رکوع نمبر 12۔ اللہ چھوٹے عذاب کیوں بھیجتا ہے؟ چھوٹے عذاب بھیجنے کا مقصد بیان ہوا ہے تاکہ لوگوں کے دل نرم ہو جائیں اور نرم دلوں کے ساتھ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی اصلاح کر لیں۔ بتایا گیا کہ یہ موقع سابقہ قوموں کو بھی دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کی اور پھر بڑے عذاب نے آ کر ان کو ہلاک کر دیا۔ رکوع نمبر 13۔ سابقہ قوموں کے عذاب سے عبرت حاصل کرو۔ بتایا گیا کہ جو لوگ زمین پر بسنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ پچھلی اقوام کے واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ جن لوگوں نے نافرمانی میں حد سے تجاوز کیا انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اس رکوع سے ایک طویل گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا فرعون سے جو مکالمہ ہوا تھا، پھر انہوں نے جو دعوت حق دی تھی اور اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملات پیش آئے تھے اس کا ذکر ہے۔ بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ فرعون بنی اسرائیل میں ایک سرکش بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا۔ وہ بنی اسرائیل پر اپنے ساتھیوں سمیت ظلم و تشدد کرتا تھا اور اس نے پورے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بإذن تعالیٰ اپنے معجزات اس کے سامنے پیش کیے اور اس سے مطالبہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ پھر رکوع نمبر 14۔ حق کا غلبہ اور باطل کی رسوائی۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو اس نے کہا کہ یہ تو سراسر جادو ہے۔ پھر اس نے اپنے علاقے میں سے تمام بڑے اور چھوٹے جادوگروں کو جمع کیا اور فیصلہ کیا کہ ان کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے کرایا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک نبی کا جادوگروں سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ وہ جادوگر اپنی تمام لاٹھیاں اور سانپ لے کر آئے تھے۔ جب انہوں نے اپنے لاٹھیاں اور رسے زمین پر پھینکے تو لوگوں کی آنکھوں میں سحر طاری کر دیا اور ان کو ایسا لگا کہ یہ سانپ رینگ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو پھینکا تو وہ اصل میں ایک اژدہا بن گیا اور اس نے تمام سانپوں کو، رسوں کو اور لاٹھیوں کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر جادوگروں کو معلوم ہو گیا کہ یہ جادو سے کوئی آگے کی چیز ہے اور انہوں نے فوراً سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب پر ایمان لانے کا فیصلہ کیا اور اپنے ایمان کا اقرار کر لیا۔ فرعون بہت تپا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہیں بستی سے نکلوا دوں گا اور تم لوگوں کو شدید تشدد کروں گا، یہاں تک کہ مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کٹوانے کی بھی دھمکی دے دی۔
لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، جادوگر حق پر ڈٹے رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صبر کی دعا کرنے لگے۔ رکن نمبر 15، فرعون کا ظالمانہ فیصلہ۔ فرعون نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کے جو عوام ہیں اس میں سے جتنے لڑکے ہیں ان سب کو قتل کر دے گا، تاکہ بنی اسرائیل کی جو افرادی قوت ہے وہ کم ہو جائے، بلکہ مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ ان کے اندر جو آزادی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وہ ختم ہو جائے اور کمزور ہونے کے باعث وہ آزادی حاصل نہیں کر سکے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یقین دہانی کرائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد تم لوگوں کو آزاد فرما دے گا اور فرعون کو ختم کر دے گا۔ رکن نمبر 16، بنی اسرائیل کی ناشکری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل فرعون پر کئی چھوٹی آفات نازل کی تاکہ وہ توبہ کر لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی تکبر اور ہٹ دھرمی پہ اڑا رہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنی تمام فوج کے سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا۔ بنی اسرائیل ایک بستی سے گزر رہے تھے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے بھی معاذ اللہ کو ایسا ایک بت بنا دیں تاکہ ہم اسے معبود جان کر اس کی پوجا کیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ تھوڑے سخت مزاج تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور کہا کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے تو اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر رکو نمبر 17، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اعزاز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کوہ طور گئے۔ کوہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا اور ان سے بات چیت کی، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ سے بات کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانی ان کو دکھا دی اور پہاڑ پر تجلی نازل فرمائی، جس کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا اور آپ پر تورات نازل فرمائی، بتایا کہ یہ تورات ہے جس میں ہدایت ہے، اسے اپنی قوم کے پاس لے جاؤ اور ان کو بھی اس کے ذریعے دین کی دعوت دو۔ پھر رکو نمبر 18، بنی اسرائیل کا بچڑے کو معبود بنا لینا۔ جس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے، اس دوران بنی اسرائیل میں ایک سامری نام جادوگر تھا جس نے ایک بچڑا بنا لیا اور بنی اسرائیل کے درمیان ایک افواہ پھیلا دی کہ یہ تمہارا معبود ہے، اور بنی اسرائیل میں کچھ لوگ اس کو پوجنا شروع ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہیں یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور انہوں نے اپنے قوم کو ڈانٹا۔ پہلے وہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ حضرت ہارون نے جواب دیا کہ میں نے تو روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن چونکہ فساد کا خطرہ ہوا اور انہوں نے قتل و غارت گیری کا فیصلہ کر لیا تھا تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر رکو نمبر 19، اللہ کی رحمت خاص اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم جاری کیا کہ بچھڑے کی پوجا چھوڑ دو، کیونکہ جو لوگ بچھڑوں کو پوجیں گے ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں عذاب ہے، ان کا حشر مشرکین کے ساتھ ہی ہوگا۔ ہاں، جو لوگ توبہ کر لیں اور سیدھے راستے کی طرف واپس آ جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ضرور معاف فرمائے گا۔ پھر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کا ذکر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خاص رحمت اور برکت حاصل ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ذمہ داریوں کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، پاکیزہ چیزوں لوگوں کے لیے حلال کرنا اور حرام چیزوں سے لوگوں کو منع کرنا، لوگوں کو ظلم سے نجات دلانا اور دنیا میں عدل و انصاف کا نفاذ کرنا۔ بتا دیا گیا کہ جو لوگ اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، قرآن کی پیروی کریں گے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ پھر رکوع نمبر 20، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں۔ واضح کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمگیر ہے، نہ کہ صرف عرب کے لیے ہے، وہی آخری رسول ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ ان پر ایمان لائیں
اور ان کے جو احکامات ہیں اس کی اتباع کریں اگر فلاح پانا چاہتے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کی مثال دی گئی اور فرمایا گیا کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی نعمتیں دی، پھر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ آج ہمارے لیے یہ فکریہ لمحہ ہے کہ کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع تو نہیں کرتے، یا ہم اس کی نعمتوں کے استعمال میں اسراف تو نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی روش سے بچائے۔ پھر رکوع نمبر 21، عذاب الہی سے وہی بچتے ہیں جو برائی سے روکتے ہیں۔ یہاں اصحاب سبت یعنی ہفتے والے دن کے لوگوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کچھ یہود تھے، ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مختص کر دیا تھا، اور ان کے لیے حکم تھا کہ ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام کاج نہیں کیا جائے گا۔ جو دنیاوی کام کاج تھا وہ باقی 6 دن میں کیا جا سکتا تھا۔ اب اس میں ایک گروہ تھا جو مچھلیاں پکڑ کے اپنا کام کاج کیا کرتے تھے، اور یہی ان کا روزمرہ کا معمول تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہفتے کے روز زیادہ مچھلیاں دریا کے کنارے آتی ہیں، اور باقی دنوں میں ان کو بیچ دریا میں جا کر مچھلیاں پکڑنی پڑتی تھیں۔ لیکن چونکہ ہفتے کے دن یہ کام کاج کرنے سے منع کر دیا گیا تھا تو یہ شروع میں تو رکے رہے، لیکن پھر انہوں نے ہیلے بہانے کرنے شروع کیے، اور کیا کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے گڑھے کھود دیے۔ ہفتے کو مچھلیاں آ کے گڑھوں میں جمع ہو جاتی، اور پھر یہ اتوار کو جا کے مچھلیوں کا شکار کر لیتے۔ بتایا گیا کہ ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کی۔ اب ان لوگوں میں 3 قسم کے گروہ بن گئے۔ نمبر 1، جو اس بری حرکت میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے اور اس میں ملوث تھے۔ نمبر 2، وہ لوگ جو یہ حرکت تو نہیں کر رہے تھے لیکن جو لوگ اس برائی میں پڑ چکے تھے ان کو برائی سے روک بھی نہیں رہے تھے۔ اور نمبر 3، وہ لوگ جو کہ نہ صرف اس میں ملوث نہیں تھے بلکہ جو لوگ یہ کر رہے تھے ان کو برائی سے روک بھی رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو عذاب سے بچایا جو نہ صرف برائی سے بچ رہے تھے بلکہ نیکی کا حکم بھی دے رہے تھے، اور باقی 2 گروہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا فرمایا۔ عذاب کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بندروں کی شکل جیسا کر دیا۔ واضح ہو گیا کہ صرف نیکی کرنا ہی مقصود نہیں ہے بلکہ برائی سے روکنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 22، انسان کب جانور بن جاتا ہے؟ بڑا ہی عجیب موضوع ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے اس نے تمام ارواح سے عہد دے لیا تھا کہ وہ صرف اسی کی بندگی کریں گے اور اسی پر ایمان لائیں گے۔ پھر جو لوگ اس عہد کے خلاف جاتے ہیں ان کے لیے آخرت میں سخت ترین عذاب کی وعید ہے۔ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں اور کئی کرامات عطا فرمائی۔ وہ نبی تو نہیں تھا لیکن اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافی علم عطا کیا تھا۔ وہ دنیا کی محبت میں ڈوب گیا، شیطان نے اسے گمراہ کر دیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ بتایا گیا کہ اس شخص کی مثال کتے کی سی ہے جو کہ ہر وقت صرف دنیا کی عیش و عشرت کی وجہ سے آخرت کو بھول کے بیٹھ گیا ہے۔ بتایا گیا کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں وہ لوگ جو روح کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، خالق کو جانتے نہیں ہیں اور خالق کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، صرف خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ رکوع نمبر 23، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاجزانہ اعلان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ طرح طرح کے مطالبے کرتے۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا گیا کہ آخرت کب آئے گی اس کا علم آپ کو نہیں ہے، غیب کا علم بھی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نفع و نقصان کا علم نہیں جانتے، آپ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ جو آپ کی اطاعت کرے اسے بشارت دے دے، اور جو آپ کی اتباع نہ کرے اسے جہنم کے عذاب سے ڈرائے۔ پھر رکوع نمبر 24 جو کہ سورہ اعراف کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اہم ہدایات آئی ہیں۔ سب سے پہلے شرک کی نفی کی گئی ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ شرک میں ملوث ہونے والے کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ مشرکین جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اس پر صبر کریں، مشرکین کی برائی کا جواب نرمی سے اور اچھائی سے دیں۔ قرآن جب بھی پڑھا جائے تو
تو خاموش رہ کر توجہ سے قرآن کو سنو اور دھیمی آواز میں گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک مدنی صورت ہے جو 10 رکوعات اور 75 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں جنگ بدر کے حالات و واقعات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبصرہ فرماتے ہیں۔ سورہ انفال رکوع نمبر 1، بندہ مومن کا باطنی کردار۔ یہاں سچے مومنوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ جب آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنا مال اور جان خرچ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آخرت میں عظیم نعمتوں سے نوازے گا۔ اب یہاں سے غزوہ بدر کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں 100 مشرکین کے مقابلے میں 313 مسلمان تھے۔ مشرکین ہتھیاروں سے لیس تھے اور مسلمانوں کے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ مسلمانوں کا ٹاکرا اس عظیم فوج سے ہو جائے تاکہ واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کا ساتھ دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائے گا اور باطل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکست ہوگی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2، میدان بدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد۔ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ایمان والوں کی مدد فرمائی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، قتل تم نے نہیں کیا بلکہ قتل میں نے کیا۔ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پھینکی بلکہ مٹی میں نے پھینکی۔ مشرکین کو شکست تم نے نہیں دی بلکہ میں نے شکست دی۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مدد کی یقین دہانی کرائی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکم جاری فرمایا کہ جب حق و باطل کی کشمکش جاری ہو اور جب جنگ چل رہی ہو تو یہ ہرگز جائز نہیں کہ تم میدان چھوڑ کر منافقین کی طرح بھاگ جاؤ۔ ہاں، اگر کسی حکمت عملی کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر بزدلی اور موت کے خوف سے پیچھے ہٹ جاتے ہو تو دنیا میں بھی تمہارے لیے ذلت ہے اور آخرت میں بھی شدید عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی جذبہ جہاد عطا فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو۔ بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول کا جو بھی حکم آئے اس کو مانو اور اس کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے روگردانی کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے حق کی قبولیت کی صلاحیت چھین لیتا ہے، ان کے دلوں کو مردہ کر دیتا ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب لکھ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، نہیں تو تمہارے ساتھ بھی وہ حشر کیا جائے گا جو مشرکین کے ساتھ کیا گیا تھا۔ رکوع نمبر 4، اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقیوں کو سرخرو کرتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر تم لوگ تقوی اختیار کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حق و باطل کی جنگ میں کامیاب فرمائے گا۔ پھر بتا دیا گیا کہ مشرکین کے لیے اس دنیا میں بھی حسرت ہے اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ یہاں کے 90 پارے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب ہم 12 رکعت تراویح کی طرف پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پارہ نمبر 9 کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا اور اب ہم پارہ نمبر 10 کا آغاز کریں گے۔ سورۃ الانفال جاری ہے۔ سورۃ الانفال رکوع نمبر 5، ایسا دور فتنے کا ہے جس میں دین غالب نہ ہو۔ حکم آیا کہ جنگ کرو کفار کے خلاف جب تک کفر کا فتنہ مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے اور دین پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ قتال کا واحد مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا ہے، اور یہ جو کفار فساد پھیلا رہے ہیں اس کو مٹا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین جب غالب ہوگا تبھی عدل و انصاف کا نظام قائم ہو سکے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6، فتح اسباب سے نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ حکم آیا کہ کفار سے جنگ کرو، ان سے ڈٹ کر مقابلہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے قوت حاصل کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرو، جنگ کے میدان میں موجود رہو اور وہاں سے نہ بھاگو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اپنی مدد سے تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ پھر حکم آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جنگ میں نظم و ضبط کی پابندی کرو۔
کیونکہ اگر تم نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرو گے تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، کفار کے اوپر سے تمہارا روب ختم ہو جائے گا، وہ تمہارے اوپر تابڑتوڑ حملے کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد رکن نمبر 7، دین کے تقاضوں سے پسپائی کی سزا۔ اب یہاں منافقین کا ذکر ایک بار پھر آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ منافقین کہتے تھے کہ مومنوں کو ان کے دین نے معاذ اللہ دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ لوگ ایسے ہی اپنا جان مال اور وقت برباد کر رہے ہیں اور آخرت نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ بتا دیا گیا کہ منافقین چونکہ دنیا پرست ہیں، موت سے ڈرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، ان کو صرف اپنی دنیاوی زندگی پیاری ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو توفیق عطا کی، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ساتھی بن گیا۔ پھر جب کفار اور مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ بتایا گیا کہ منافقین کو جب موت آئے گی تو فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگائیں گے اور کہیں گے کہ تم ہی تھے نا جو بزدل تھے اور دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹ گئے تھے، اب اس کا مزہ چکھو، اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد رکو نمبر 8، بھرپور جنگی تیاری رکھو پر بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی کرو۔ بتایا گیا کہ جو بھی استطاعت ہو دفاعی سامان بھی تیار کرو اور جنگی ہتھیار بھی خرید لو تاکہ دین کے دشمنوں کو مروب رکھ سکو۔ پھر جو مال تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے اور جنگ کی تیاری میں خرچ کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں تمہیں بڑھ چڑھ کر اجر عطا فرمائے گا۔ تیاری جب پوری کر سکو تو پھر توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی کرو، کیونکہ بہرحال مسبب الاسباب وہی ہے اور یہ سب دنیاوی اسباب ہیں، اصل تو جنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ہی جیتی جائے گی، وہی تمہیں فتح دلوائے گا اور وہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9، ایک نازک مضمون آیا ہے۔ غزوہ بدر میں جب جنگ ہو چکی تو مسلمانوں نے 70 قیدی بنا لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑا جائے گا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے کہ جنگ میں جتنے ان کی کمر توڑی جا سکے وہ توڑ دی جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے اس لیے معاف فرمایا اور اس رکوع میں اپنی مشیت بھی ظاہر فرما دی اور کہا کہ جب تک کفار کے مکمل طور پر کمر نہیں توڑ دو تب تک قیدی نہ بناؤ اور جنگ جاری رکھو۔ فدیے کے بارے میں حکم آیا ہے کہ فدیہ بھی بالکل مال غنیمت کی طرح ہے، اس لیے جس حصوں میں مال غنیمت کو استعمال کرتے ہو انہی حصوں میں فدیے کو بھی استعمال کیا جائے۔ پھر رکوع نمبر 10 جو کہ سورۃ الانفال کا آخری رکوع ہے، بندہ مومن کا خارجی کردار۔ اس سے پہلے ہم بندہ مومن کے باطنی کردار کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اب یہاں پہ بندہ مومن کی کچھ خارجی صفات آئی ہیں۔ مثلا مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جان اور مال لگا کر جہاد کرتے ہیں، جب ہجرت کا وقت آئے تو ہجرت بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد انصار مدینہ کا ذکر آیا، انہوں نے مہاجروں کی مدد کی تھی، اور جب مہاجر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو انصار مدینہ ہی تھے جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، ان کو اپنے کاروبار میں حصہ دیا اور ان کو بھائی بھائی سمجھ کر مواخات جیسا عظیم موقع انہوں نے ہاتھ سے نہ جانے دیا، جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے اجر کی بشارت یہاں ذکر فرمائی ہے اور ان کی تحسین کی گئی ہے۔ ایک اور حکم آ گیا کہ مسلمانوں کے لیے ہی تمہاری دلی دوستی اور نرم دلی ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم کہیں مشرکین سے یا کفار سے دلی دوستی اختیار کر لو، کفار کے لیے بالکل سخت رہو اور ان کے لیے نرم نہ پڑو۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ کا آغاز ہوتا ہے، یہ 16 رکوعات اور 129 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن حکیم کی واحد صورت ہے جس کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا۔ وجہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے جو مشرکین کے لیے ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا تھا۔ اس صورت میں مشرکین کے لیے بالکل دروازے مکمل طور پر بند کر دیے گئے۔ آگے ذکر آئے گا کہ حکم دیا گیا کہ یا تو توبہ کر لو یا عرب کی زمین سے نکل جاؤ، نہیں تو تمہیں جنگ کر کے نکالا جائے گا۔ اس صورت میں حق کے دشمنوں کے لیے رسوائی کا اعلان کیا گیا ہے اور آگے چل کر غزوہ تبوک کا بھی ذکر آیا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1، مشرکین عرب کے لیے رسوا کن اعلان۔ یہ رکوع نمبر 1 کی جو 6 آیات ہیں، دراصل یہ وہ آیات ہیں جس میں مشرکین مکہ کے لیے تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں ان کو دین کی دعوت دی،
ان کے سامنے اسلام کو کھلا کر کے رکھ دیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو غالب فرمایا, جنگوں میں باطل کو نیچا اور حق کو اونچا کر کے بھی دکھایا. جب یہ تمام واقعات ہو گئے پھر بھی مشرکین اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑے رہے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صرف 4 مہینوں کی مہلت دیں. اگر تو یہ 4 مہینوں میں اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو ان کو حکم ہے کہ عرب سرزمین کو چھوڑ دیں, اور اگر یہ نہیں چھوڑتے تو جنگ کے ذریعے ان کو اس سرزمین سے نکالا جائے گا, کیونکہ عرب سرزمین بہت پاک ہے اور یہ مشرکین فاسد ہیں اور فاسق ہیں. بتایا گیا کہ یہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے, ان سے جبراً اسلام قبول نہیں کرواؤ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وارننگ بھی دی گئی ہے کہ اے مشرکین مکہ تم لوگ باز آ جاؤ, ورنہ اب تلوار سے کام لیا جائے گا اور تم لوگوں کو یہاں سے بے دخل کر دیا جائے گا. اتنے سخت احکام ہیں سورۃ التوبہ کے پہلی رکوع میں. اس کے بعد رکوع نمبر 2, حق اور باطل کے درمیان سمجھوتا نہیں ہو سکتا. یہاں معاہدہ حدیبیہ کا ذکر آیا ہے. جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو ہوا یہ کہ مشرکین کی طرف سے اس معاہدے کو توڑ دیا گیا. جب یہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خفیہ طور پر جنگ کی تیاری کرنے کا حکم فرمایا, کیونکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح مکہ کی بشارت دے چکے تھے. ہوا یہ کہ کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے جن کے رشتہ دار ابھی بھی مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے. وہ صلح کی نیت چاہتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ امن ہی رہے اور صلح ہی رہے. حکم آ گیا کہ اب صلح نہیں ہوگی جب تک مسلمان غالب نہیں آئے تھے, اور مشرکین کا زور تھا. تب مسلمانوں نے نرم دلی اختیار کی, مشرکین کو تلوار سے جواب نہیں دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے صبر اور استقامت کی. اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے مسلمان اپنا جلوہ دکھائیں اور جا کر مکہ کو فتح کر لیں. اب ان کے خلاف جو بھی اقدام ہوگا وہ تلوار سے ہوگا اور اب صلح کی کوئی صورت باقی نہیں. مسلمانوں تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں نکلو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ضرور مدد فرمائے گا. اس کے بعد رکوع نمبر 3, نیکی کے جزوی تصور کی زوردار نفی کی گئی ہے. بتایا گیا کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ مکہ والے حج کا انتظام بھی تو کرتے ہیں, وہ حاجیوں کا خیال بھی تو رکھتے ہیں, اور مکہ کی زرزمین کو پاک صاف کرنے کے لیے محنت بھی تو کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ ان کے ساتھ تھوڑا نرم برتاؤ کرے. فرما دیا گیا کہ جزوی نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قبول نہیں. یہ مشرکین مکہ وہی لوگ ہیں جو شرک اور کفر جیسے متعدد گناہوں میں شریک تھے. انہوں نے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے تحاشا تشدد کیا, اور پھر جب مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار سے محاذ کھولا اور مسلمانوں کے خلاف مختلف جنگیں کی. تو پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نرم برتاؤ کر سکے ہیں, جبکہ اب تو مسلمان غالب ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے. اب ان کے ان جرائم کی کوئی معافی نہیں ہے. ہاں اگر یہ توبہ کر لیں اور اسلام قبول کر لیں تب تو ٹھیک ہے, تب ان کو اپنے ساتھ شامل فرماؤ. پھر بتا دیا گیا, اور یہاں منافقین کا ایک بار پھر ذکر آیا ہے کہ اگر دنیاوی چیزوں کی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت سے زیادہ بڑھ جائے گی تو پھر تم عذاب کا انتظار کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دل کو ہدایت کے لیے بند کر دے گا اور تمہیں دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب دے گا. اللہم اجرنا من النار. پھر رکوع نمبر 4, اسلامی ریاست میں کفار کی حیثیت. یہاں سب سے پہلے غزوہ حنین کا ذکر آیا ہے. ہوا یہ تھا کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد کفار کی تعداد سے زیادہ تھی, تو جو نئے ساتھی مسلمان ہو کر شامل ہوئے تھے انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ جب مسلمان تھوڑے تھے تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح عطا کر دی تو یہاں تو ہم آسانی سے جیت جائیں گے. ان کی اس غلط فہمی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھوڑی دیر کا عارضی نقصان دکھایا تاکہ پتہ چل جائے کہ فتح اسباب سے یا لوگوں کی تعداد سے نہیں ہوتی, فتح میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مدد شامل ہوتی ہے. اس کے بعد حکم آ گیا کہ مشرکین ناپاک ہیں, ان کو حدود حرم میں داخلے کی اجازت نہیں دو. پھر بتایا گیا کہ اگر مسلمان مفلسی کے ڈر میں ہیں تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ڈٹے رہو. جو لوگ تمہیں ڈراتے ہیں, مفلسی سے ڈراتے ہیں یعنی منافقین, ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب دے گا اور تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے غنی فرما دے گا. پھر غیر مسلموں کے بارے میں حکم آیا ہے کہ جب اسلامی ریاست قائم ہو جائے تب اس میں غیر مسلموں کی حیثیت اتنی ہی ہے کہ وہ صرف جزیہ دے کر اسلامی ریاست میں رہیں گے, اور جب وہ جزیہ دے دیں تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کی جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت کرے. اس کے بعد رکوع نمبر 5, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان ہوا ہے. فرمایا
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت اور دین حق یعنی اسلام دے کر بھیجا تاکہ آپ اس دین کو کل زندگی میں نافذ کر دیں۔ اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی وہ ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں نکلیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس اجر کا وعدہ صحابہ اکرام سے کیا تھا اس اجر میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد رکو نمبر 6، راہ حق میں نکلو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہاں پہ غزوہ تبوک اور اس کی مشکلات کا ذکر ہے۔ سخت گرمی تھی اور فصلیں اگ چکی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کا امتحان لینا چاہا تو حکم دیا کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہے۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بتا دیا گیا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں نکلو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ جہاد کرے گی۔ اس دھمکی کا مقصد منافقین کو ڈرانا تھا جو پیچھے رہ گئے تھے، جن کے اوپر دنیا کی محبت غالب آ گئی تھی۔ اس کے بعد رکو نمبر 7، راہ حق میں جیت ہی جیت ہے۔ سب سے پہلے ایک بار پھر منافقین کا ذکر آیا ہے کہ اگر تم لوگ جہاد سے انکار کرو گے تو تم لوگ وہی ہو جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخرت پر دل سے ایمان نہیں لائے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنا اجر عطا نہیں فرمائے گا اور تمہارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی ہے۔ بتا دیا گیا کہ اصل مومنین تو وہ ہیں کہ جہاد کے لیے بے چین رہتے ہیں، اور جب وقت جہاد آتا ہے تو حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ جبکہ منافقین انتشار اور فتنہ پھیلاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان گروہوں میں تقسیم ہو جائے اور آپس میں لڑنا شروع ہو جائے۔ پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو منافقین کو دلی خوشی ہوتی ہے، اور جب تمہیں خوشی پہنچتی ہے تو منافقین غمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے اور متقیوں کے لیے تو ون ون سچویشن ہے۔ اگر جنگ میں شہید ہو جائیں تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجر ہی اجر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کئی نعمتیں ہیں اور اعلیٰ درجات ہیں، اور اگر فتح یاب ہو کر واپس لوٹے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اجر میں سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حصہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد رکو نمبر 8، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدترین عذاب دیا جائے گا۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے مصارف کا بیان کیا گیا ہے۔ اس رکوع میں 8 مصارف کا ذکر ہے۔ اس کے بعد منافقین کی مذمت کی گئی ہے۔ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ بتا دیا گیا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بدترین عذاب ہے۔ یہاں 10واں پارہ کا 3 پاؤں مکمل ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین حق کے غلبے کے لیے ہمیں بھی جد و جہد کا شوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔